لگا نہیں گئی ہے نا. زین العابدین وہی جدے پتر نو نبی سلام بھیجے. عام نبی نہیں، نبیوں کا امام، جسے نبیوں کا امام سلام بھیجے. اب آپ کی روح بھی مدد کرے گی اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں. فرمایا جعفر بن عبداللہ جب وہ پیدا ہوگا نا تو زندہ ہوگا، اسے جا کر میرا سلام کہنا. اور پنگوڑے میں لیٹے ہوئے زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھنا. میرا رب اس کے صدقے پوری آنکھوں کا نور عطا فرما دے گا. میں اس کے صدقے میں میرا اللہ تجھے آنکھوں کا نور عطا. منہ سمجھ آئیے زین العابدین یہ جملہ عرض کرنا. زین العابدین ہوئی جدا پتر سے ابھی نور دے. سبحان اللہ بولے نا ذرا اونچی آواز سے. جس کے بیٹے کا یہ عالم ہے، زین العابدین کا عالم کیا ہوگا؟ تاجدار گولڈا، حضور نصیر ملت، شاعر ہفت زبان، مقبول بارگاہ مصطفیٰ، حضور کی سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آتا. وہ فرماتے ہیں سیدہ زینب نے صرف زین العابدین کو نہیں بچایا. اگر زین العابدین نہ بچتے قیامت تک حسین کی نسل نہ چلتی، نسل ختم ہو جاتی. فرماتے ہیں سیدہ زینب کا احسان ہے سیدوں پر. فرمایا علی کی بیٹی کا احسان ہے قیامت تک حسینی سیدوں پر کہ سیدہ زینب نے زین العابدین کو بچا کر قیامت تک حسین کی نسل کو بچا لیا تھا. قیامت تک امام حسین کی نسل کو بچا لیا. اور پھر اسی زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، اسی زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی، انہی کی گردن میں توپ ڈالا گیا. پورے سفر میں میرا ایمان سیدھے ہو کے چل نہیں سکا، ٹیڑھا ہو کر چلتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبور ذات کا نام ہے، ایسا یہ ہے کرامت کے اظہار کا وقت نہیں تھا، استقامت کا وقت تھا. امام زہری فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو ہتھکڑیاں ڈالی گئی نا تو امام زہری اس وقت زندہ تھے اور یہ آپ کے مریدین میں شمار ہوتے ہیں. تو بعد میں بھی آپ کو بڑی دفعہ قید کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ کربلا میں بس ہو گیا تھا ظلم، بعد میں بڑی دفعہ آپ کو بیڑیاں ڈالی گئی، بڑی دفعہ قید کیا گیا. کیونکہ آپ بولنے میں پھر سزا تو ہوتی ہے نا، پھر تکلیفیں تو آتی ہیں نا. اور علی نے فرمایا تھا حق بات کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ کہنے والا تنہا ہو جاتا ہے. جتنا لشکر ہوئے نا ضروری نہیں ہے وہ حق پہ ہو، منافقوں کے ساتھ لشکر ہوتے ہیں. فرمایا جو حق بات کرتے ہیں نا وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے. اور امام زین العابدین پتر حسین کا حضرت حق نہ بولے سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا. پتر علی ہے سبحان اللہ بولے ذرا اونچی آواز سے. بعد میں امام زہری فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی کھڑے ہیں امام زین العابدین کو بیڑیاں لا کے لے کے جا رہے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں. امام زہری دی چیخ نکل گئی. امام زین العابدین رکے فرمایا ہوئے کیوں؟ عرض کی سنیا چیخ اس گلے نہیں گئی اتنے ظلم، ساری زندگی ظلم سہندیاں گزر گئی، ساری زندگی صبر کردیاں گزر گئی، ساری زندگی اتنیاں مصیبتاں. اج ہویا اس لیے کاش تہاڈی جگہ تے میں ہوندا کہ میرے پیراں وچ بیڑیاں ہوندیاں تے ہتھاں دے ہتھ کڑیاں ہوندیاں. فرمانے جس میں نہیں گل کیتی نا کہ جے ٹھنڈ پੈ جاتی تہاڈے نال مسیاڑی. آپ فرمانے نے امام نے این کر کے این کیتا تے ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئیں. ہتھ کڑیاں فرمایا پیر تھوڑا جہا این کیتا تے بیڑی بھی ٹوٹ گئی. بیڑی آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہم مجبور ہیں؟ آئے ہائے ہم کسی مجبور ذات کا نام نہیں ہے. فرمایا ہم مجبور نہیں ہیں پر یہ کرامت دکھانے کا وقت نہیں، یہ استقامت دکھانے کا وقت ہے. یہ استقامت دکھانے کا وقت ہے. ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، کمر ٹیڑھی، گلے میں توپ ہے. اور سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا میری علی کی شہزادی
انہیں ننگی سواریوں کی پیٹھ پر بٹھایا گیا. جو آگے سواری تھی نا اس کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑائی ہے کہ یہ سارا کارمان لے کر آپ چلیں گے سزا کے طور پر. جی پھپھی نوں بیڑیاں پائیاں جان تے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں ہون. پھر زین العابدین کا حوصلہ تھا نا. میں نے عرض کیا نا اس وقت جب قتل حسین ہوا نا, جب امام حسین شہید ہوئے تو سورج گرہن لگ گیا تھا. سورج دن رات میں بدل گئی تھی اور جو پتھر بھی اٹھاتے تھے نا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. میرے امام حسین کو تو جانور بھی روئے. حسین کی شہادت پر تو پرندوں نے بھی گریہ کی ہے. اور سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس دن میں اس 10 محرم کو دن کو جب میں سوئی ہوئی تھی نا تو میں نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا کہ داڑھی مبارک گرد آلود ہے, زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے؟ تو حضور نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا, میرا نواسہ شہید ہو گیا اور میں شہیدوں کا خون جمع کر کے لایا ہوں اس شیشی میں. کہتی ہیں جب میری آنکھ کھلی نا تو میں اس شیشی کی طرف دوڑی جو مٹی مجھے حضور نے دی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کربلا میں میرا نواسہ شہید ہو گیا. فرماتے ہیں جب میں گئی تو وہ مٹی سرخ ہو چکی, وہ مٹی سرخ ہو چکی. ہر چیز کا نظام ہی بدل گیا جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے. آسمان نے بھی گریہ کیا, زمین کا ہر پتھر رویا, اس لیے کہ نواسہ رسول شہید ہوا ہے. کوئی عام دنیا سے نہیں گیا, وہ گیا ہے جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے. یہ خنجر گردن حسین پر نہیں چلا, یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹی ہے. اور بعد میں جو امتحان شروع ہوا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس لشکر کو لیڈ کیا اور جس قافلے کو آپ نے لیڈ کیا, کوفے کے گورنر ہاؤس میں جب یہ قافلہ پہنچا نا, اس کے گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کر, جہاں میں ایک جملہ کہنے لگا تو تسی ہضم کرنا ہے, 52 ملکاں دی فوج دی جرت نہیں سی اس دور وچ کہ جڑا گورنر ہاؤس وچ کھلو گے تے گورنر دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے, او دے مرکز وچ او دے گورنر ہاؤس کے اندر کھلو کے جنہیں خطبہ دیتا ہے نا وہ علی دی بیٹی. سبحان اللہ, بولے ذرا اونچی آواز. وہ علی کی شہزادی ہے جس کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑتا. تو ایک صحابی ہے تو نبینا ہے, جملہ سنو تو تمہیں لطف آ گیا. انہوں نے کہا علی کتوں آ گئے؟ آئے آئے یہ مولا علی کہاں سے آ گئے ہیں؟ ان کو تو پردہ کیے ہوئے عرصہ ہو گیا. کسی نے کہا علی نہیں آئے, علی کی بیٹی زینب آئی ہے. تو کہا مجھے قدموں تک پہنچا دیں. تو جب سیدہ زینب کے قدموں میں پہنچے نا تو ہاتھ رکھ کے عرض کی, بھائی پاک عجیب بات ہے, اب ہیں تو زینب پر لہجہ بالکل حیدری ہے. لہجے میں تو بالکل حیدر قرار بول رہے ہیں. تو آپ نے بڑے خوبصورت جملے فرمائے سیدہ زینب نے. آپ نے فرمایا یہاں بولنا ضروری تھا, یہاں بولنا. اگر میں خاموش رہتی نا تو انہوں نے سمجھنا تھا ڈر گئی ہے اور سارے خاندانی اہل بیت ڈر گئے ہیں. فرمایا یہاں بولنا بھی ضروری تھا اور عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے, پردہ بھی ضروری ہے, بولنا بھی ضروری ہے. اس لیے میں نے اپنے لہجے کو چھپا لیا, علی کے لہجے کو ظاہر کروا دیا. جو علی کے لہجے میں بات کرے, جو علی کے لہجے میں گفتگو کرے, اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب آپ نے گفتگو کی نا تو لوگوں کو پتا چلا کہ علی کی بیٹی ہے. سیدہ زینب نے گفتگو کی ہے اور سیدہ زینب پر جتنے ظلم آئے ہیں نا, اتنے ظلم تو کسی پر آئے ہی نہیں جتنے ظلم ان پر آئے تھے. جس کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا, جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھتیجوں کو شہید کیا جائے, جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائیوں کو شہید کیا جائے,
تو یار لوگوں کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں رہتا. اتنی ساری ساتیں جب آنکھوں کے سامنے ہو جائے تو وہ خود کو سنبھال نہیں سکتی ہیں. اور ویسے بھی صنف نازک ہوتی ہے، لیکن یہ سیدہ زینب تھی نا. ایک دفعہ نا واقعہ کربلا کے بعد آپ اپنے خامند حضرت عبداللہ کے ساتھ ملک شام کے سفر پر تھیں. تو ایک جگہ ایسی آئی کہ سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی اور آپ نے حضرت عبداللہ سے فرمایا اپنی سواری روکیں. انہوں نے سواری روکی. آپ نیچے اتر کے نا ایک جگہ پر بیٹھ کر بڑا روئی. سیدہ زینب اتنا روئی کہ اس جگہ کی خاک بھی تار ہو گئی. حضرت عبداللہ نے فرمایا زینب اب اتنا روئی کیوں ہے؟ تو کہا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جب ہمیں قیدی بنا کر یزیدی ملک شام کی طرف لے کر جا رہے تھے نا، ایک جگہ سے ہمارا قافلہ گزرا اور اچانک سر حسین زمین پر آ گیا. یعنی جس نیزے پر سر حسین تھا نا وہ زمین میں گڑ گیا اور سارے یزیدیوں کی کوشش کے باوجود بھی وہ نیزہ زمین سے اوپر نہیں گیا. وہ سارے امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا آپ کوئی طریقہ بتائیں نا کہ سر حسین اوپر آئے. تو آپ نے فرمایا میں اپنی پھوپھا جان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. سیدہ زینب سے کہا اجازت ہے. تو سیدہ زینب کے پاس جب یہ بات گئی نا تو آپ نے فرمایا قیدی گنے جائیں. قیدیوں کی تعداد پوری ہے. جب قیدی گنے گئے تو سیدہ سکینہ نہیں تھی، وہ تنہا سواری پر تھی. انہیں کسی یزیدی نے سواری کے اوپر سے کھینچ کے زمین پر گرا دیا اور وہ کہیں قافلے سے بچھڑ گئی. اور کہتی ہیں میں نے کہا جب تک سیدہ سکینہ نہیں نہ ملے گی سر حسین اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ حسین کو سکینہ بڑی پیاری، میرے امام کو سکینہ سے بڑا پیار تھا. انہوں نے کہا ہم فوج کا دستہ آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، آپ ہی ڈھونڈنا ہے. تو فرمایا عبداللہ ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا اس جگہ پر آئے کہ جہاں آج بیٹھ کر میں رو رہی. اتنا روئی کہ خاک تار ہو گئی. اور کہا جب میں اس جگہ پر پہنچی نا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک نقاب پوش عورت ہے اور اس نے سکینہ کو اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے، اسے پیار کیا جا رہا ہے. سیدہ سکینہ کو ڈوری دی جا رہی ہے اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے سکینہ کتنے دن اور کتنی راتیں گزر گئی، تو سوئی نہیں، آج میری گود میں تھوڑی دیر سو جا. اور میں نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ آرام کی نیند سوئی ہے. تو جب میں قریب گئی نا تو آگے سے آواز آئی میری زینب کیا تو سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہو، سکینہ کو تلاش کر رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں سیدہ سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہوں. تو کہا کافی دنوں سے تھکی ہوئی ہے نا، سوئی نہیں کافی دنوں سے، نیند بڑی آئی تھی، یعنی اپنی گود میں لٹایا تو آرام کی نیند سو. یہ لو سیدہ سکینہ میرے پاس ہے، زینب یہ اپنی سکینہ کو اٹھاؤ. تو فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا پیارا لہجہ، اتنی پیاری گفتگو. میں نے کہا کربلا سے لے کر یہاں تک ان لوگوں نے کوڑے ہی مارے اور سیدہ سکینہ کو تھپڑ ہی مارے گئے. اور سیدہ سکینہ کا قصور کیا تھا کہ وہ حسین کی شہزادی ہے. آپ کون ہیں جنہوں نے اتنے پیار سے سیدہ سکینہ کو ڈوری دی ہے؟ سیدہ سکینہ آپ کی گود میں تو ایسے سوئی ہیں جیسے ماں کی گود میں کوئی سوتا ہے. تو فرمایا عبداللہ میری چیخ نکل گئی. جب انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ خود سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، وہ خود ملکہ کائنات تھی، وہ شہزادی کونین تھی، وہ تخت جگر مصطفیٰ تھی، وہ مادر حسنین تھی، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ عالمہ غیر معلمہ فاضلہ راقیہ ساجدہ صائمہ مخدومہ کائنات سیدہ النساء العالمین ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. جس طرح حسین کو سکینہ پیاری تھی نا، اسی طرح زہرا کو حسین بھی بڑا پیارا تھا. اور انہیں یہ گمان تھا کہ حسین کو چین کب آئے گا اگر سیدہ سکینہ زمین پر رہے گی. سیدہ زہرا نے انہیں اپنی گود میں لٹایا ہوا تھا. یہ وہ سفر ہے جو کربلا سے لے کر ملک شام تک اور پھر ملک شام سے واپس مدینہ شریف تک
جس صبر کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور باقی ازواج مطہرات اور حضرت امام زین العابدین اور آپ کے رفقا کو ساتھ لے کر جس طرح سیدہ زینب نے یہ سفر گزارا ہے نا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان کے ساتھ ہمیں سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کا خاتمہ بھی خیر فرمائے۔ ہمارے آخر میں